अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। इमरान खान साहब इस दुनिया में हैं या नहीं, और अभी इस सिलसिले में जो वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी शॉकिंग है, और उस वीडियो को देखने के लिए वाकई दिल गुर्दा चाहिए। और उसी वीडियो की बुनियाद पर यह बात हो रही है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं अब इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन बहरहाल अभी मैं अडियाला के अंदर के असल मामलात भी आपके सामने रखता हूँ, और एक ऐसे वक्त में जब ऑलरेडी इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े बीमार भी हैं, उनकी आंख का मसला भी है, और साथ ये कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही है कि उन्हें तो कत्ल करने के हवाले से प्लान आउट हो रहा है, या उन्हें रास्ते से हटाने के लिए ये सारा माहौल बनाया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खासतौर पर इल्मा खान की भी वीडियो आपके सामने आ चुकी है, जिसमें वो बार बार ये कह रही है कि ठीक है, आप एक काम ये करें कि आप उन्हें सेहत के लिए अलशिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करें, हम अपनी एजुटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म कर देते हैं। तो इस सारे वो कहते हैं कि मंजरनामे में जब ये खबर आती है इमरान खान साहब के हवाले से, तो यकीनन परेशान होना बनता भी है। और जो वीडियो फिर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है उसमें तो और ज़्यादा फिर परेशानी बढ़ जाती है। और यहाँ ख़ास तौर पर ज़्यादा सूरत गंभीर इसलिए भी हो जाती है कि ये सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर कोई कातलाना वार के हवाले से नहीं, बल्कि ये वीडियो लिंक्ड है अपनी आत्महत्या के हवाले से, मतलब खुदकुशी के हवाले से। और आपको याद है कि माजी में ये खबरें आ चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, और 3 से 4 दफ़ा गालिबन कोशिश की, और जेलों में इस तरह नॉर्मली कैदी करने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि एक डिप्रेशन भी होता है। और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में कैटेगोरिकली कैंपेन चला चुकी है और बता चुकी है कौन को, और बार बार बता चुकी है कि जनाब इमरान खान साहब को ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है। और ये ज़हनी टॉर्चर जो है हो सकता है उन्हें किसी भी इस लम्हे में, इस मरहले में ले जाए कि जहाँ एक कैदी अपनी जान खुद ले, लेकिन यहाँ इस जान लेने का मामला कैद से भी नहीं है, ये एक और ट्विस्ट है इस पूरी कहानी में। ये सारा मामला और माजरा भी आपके साथ मैं रखता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 बड़ी अहम खबरें सुन लें। एक तो खबर ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे फोर्सेस के जवानों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को दहशतगर्दों की नाकाम बनाया है, और उसमें 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, और उसमें 2 हमारे जो जवान हैं वो शहीद हुए, साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 2 जवान इस कार्रवाई में शहीद हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये बारूद से भरी गाड़ी थी, और खुदकुश बमबार को सिक्योरिटी फोर्सेस ने शक की बुनियाद पर रोका, और ये एक बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए दहशतगर्दों ने प्लान किया था। और बहरहाल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए, अपनी जानों का नजराना देते हुए इस खौफनाक दहशतगर्दों की कार्रवाई को नाकाम बनाया, और इसमें जो भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल करे और उन्हें जन्नत के आला मुकाम दे। लेकिन अब तसव्वुर कीजिए कि इस तरह रोज़ाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और इन्हीं शहादतों की वजह से आज मुल्क के अंदर अमन भी है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इन्हीं शहादतों का फिर पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तबका मजाक उड़ाता है। दूसरी एक बड़ी खबर और भी मैं आपको बता दूं, वो भी यकीनन आपके लिए बड़ी शॉकिंग होगी, लेकिन वो भी एक बड़ी कामयाब किस्म की कार्रवाई है, और उसमें एक खातून को गिरफ्तार किया गया, और वो खातून कोई और नहीं, एक खुदकुश बमबार थी। आप जानते हैं ना, BLA की तरफ से इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो डेरा इस्माइल खान से ये कार्रवाई जो की गई है, ये CTD ने कार्रवाई की है, वही CTD जिस CTD को आज वो कहते हैं कि मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, वही CTD जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर कर रहे हैं, 900 बंदे इन्होंने मार दिए हैं, कानून नहीं है, मावरा अदालत कत्ल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस CTD ने इस खुदकुश बमबार को पकड़ा है, और किसकी इंफॉर्मेशन पर पकड़ा है? मारखोर की इंफॉर्मेशन पर पकड़ा है। अगर वो खुदकुश बमबार अपने आप को फाड़ देती तो क्या नतीजा निकलना था भाई? नतीजा फिर एक खून और वो कहते हैं कि लाशों की सूरत में निकलना था ना। लेकिन आप ये देखिए कि जो तफसीलात है उसमें खुफिया इदारों की इत्तला पर CTD के स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स जो स्क्वाड है उसके शेख यूसुफ ने उनकी मतलब क़यादत में खैमा बस्ती में छापा मारा गया। एक जवान खातून को इस तरह पकड़ के, बहरहाल अब वो उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि CTD पर जितनी भी इस वक्त लोग बात कर रहे हैं, ये ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के हवालों के साथ इसको हाईलाइट ज़्यादा किया जा रहा है, और इंसानी हकूक़ की आड़ में ये सारा कुछ किया जा रहा है। तो इस चीज़ को भी तो खुदा के लिए आप ज़रा गौर कीजिए कि CTD के आने के बाद ये जराइम में अचानक इतनी कमी कैसे हो गई।
مقصد جہاں پر یہ ہے کہ یہ ایک جو سلسلہ چل رہا ہے اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے اب میں ذرا آپ کو عمران خان صاحب کی طرف لے آؤں. عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے, اس ویڈیو میں انہوں نے خود کو گولی مارنے کا اعلان کیا تھا. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں پہلے. پالیٹکس کو ایز اے کریئر لو تو میں اپنے آپ کو گولی مار لوں, کیونکہ اس سے مشکل کریئر یعنی کون آدمی جا کے لوگوں سے ووٹ مانگتا پھرے, کہ لوگوں کو خوش کرتا پھرے, آگے پیچھے غلط ملت کام کرتا پھرے, یہ کون آدمی, یعنی کوئی نارمل آدمی تو نہیں کرتا نا یہ. اور میری طرح کا جس کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے, مجھے ضرورت ہے کسی کے, میں کیوں کسی کے پاس کوئی مانگنے جاؤں. تو یہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو گولی مارنے کا اعلان کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے اگر میں پولیٹکس میں آتا ہوں اور اسے ایز اے کیریئر لیتا ہوں تو پھر تو میں خود کو گولی مار دوں گا. بھائی آپ دیکھیے کہ ان کا یہ مہاتما, اس کی آتما کو چین نہیں آیا, اس نے یہ سٹیٹمنٹ دے کے اس کے بعد پھر نہ صرف سیاست کی بلکہ سیاست کو ایز اے کیریئر یوز کیا. اور آپ دیکھیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے عمران خان کے اثاثے اور سیاست میں آنے کے بعد عمران خان کے اثاثوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. ٹگا ٹوکری کمانا نہیں, اور پیسے کی ایسے کہتے ہیں ریل پیل تھی, جائیدادوں کی اور اثاثوں کی ایسے ریل پیل تھی جیسے پتہ نہیں کوئی قانون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا, جیسے درختوں پہ پیسے اگتے ہیں. تو میں آپ کو اس طرح بتانا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی میں آپ کے سامنے سٹیٹس رکھ دیتا ہوں جس سے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت عمران احمد خان نیازی صاحب جو ماشاءاللہ جب سیاست میں نہیں تھے تو تب ان کے کیا حالات تھے, اور سیاست میں آنے کے بعد جو حالات ہیں اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اچھا جی, 2009 میں جو ٹیکس عمران خان صاحب نے ادا کیا تھا وہ 90,421 روپے تھا, اور اثاثے ان کے تھے کل 18,50,000 روپے, اور ذمہ بقایا جات 3,20,000, اور نیٹ اثاثے 5 لاکھ تقریباً تھے. اچھا 51,30,000 تھے. 2011 میں اثاثے جو تھے وہ 2,29,00,000 روپے ہو گئے. اچھا جی, اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ مہاتما نے تو یہ کہا تھا کہ وہ خود کو گولی مار دیں گے, لیکن میں پاکستان تحریک انصاف کے ان یوتھیوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی انہوں نے خود کو گولی کیوں نہیں ماری, سیاست میں آ گئے. بھائی انڈیا کے ایک بڑے چینل پہ کیمروں کے سامنے بیٹھ کر وہ خود کو گولی مارنے کا اعلان, یعنی خودکشی کا اعلان کر رہے ہیں کہ اگر وہ سیاست میں آتے ہیں تو نہ صرف وہ سیاست میں آتے ہیں بلکہ اس کو ایسے کیریئر بھی لے کے چلتے ہیں. اب کیریئر کیسے لے کے چلتے ہیں, آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا یہ جو مہاتما کہتا ہے کہ جناب میں نے تو عوام کی خدمت کے لیے یہ سیاست شروع کی, اور ان کے جو چیلے چماٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو عمران خان صاحب ہمارے لیے کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے بیوی چھوڑ دیا, بچے چھوڑ دیے, وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان پاکستانیوں کی زندگی بدلنے کے لیے آئے. لیکن بھائی ایسا نہیں ہے, رکو ذرا صبر کرو. وہ اپنی زندگی بدلنے کے لیے ادھر آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی بدلی. سیاست میں آنے سے پہلے ان کے احساسوں میں اور سیاست میں آنے کے بعد ان کے احساسوں میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. مطلب ایسے لگ گیا کہ جیسے کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا. باقی سیاستدان بھی بالکل کرتے ہوں گے بھائی, لیکن پھر بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سامنے دکھانے کے لیے رکھا ہوتا ہے. لیکن مہاتما کی کانفیڈنس کی تو لیول ہی کچھ اور ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کچھ نہ فیکٹری ہے, نہ کوئی کاروبار ہے, نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے, نہ کوئی لینا ہے, نہ کوئی دینا ہے, اس کے باوجود ماشاءاللہ اسکائی راکٹنگ ہو رہی ہے جناب اس کے احساسوں کی. اور یہ کون دے رہا ہے بھائی, کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی زمین کھود دی ہے تو بیچ میں سے ڈکوڈک نکل آئے ہیں؟ نہ بھائی, یہ سب گندا ہے پر دھندا ہے. تو میرا صرف سوال ان سے یہ ہے کہ آپ کے مہاتما نے سیاست میں نہ آنے کا اعلان کر کے اور پھر اسے کیریئر نہ بنانے کا اعلان کر کے سیاست میں بھی آیا, کیریئر بھی بنایا. تو اب اس ساری صورتحال میں انہوں نے آتما ہتیا تو نہیں کی اور وہ نہ کریں گے, یقیناً ان کا یہ نہیں ہے. لیکن اس وقت ذہنی طور پر اگر وہ پریشان ہے تو اپنی پارٹی کے ہاتھوں پریشان. اصل میں ان کی ذہنی پریشانی اپنی یہ پارٹی ہے جس پارٹی نے ان کی جیل سے باہر رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے. اور اس سلسلے میں علی بن گنڈا پور صاحب نے یہ بات کھل کر اب کہہ دی ہے. میں تو بڑے سالوں سے یہ چیخ رہا ہوں کہ بھائی یہ پارٹی اگر سائیڈ پہ ہو جائے تو عمران خان باہر آ جائیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو جو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے, جس کے بارے میں خود پاکستان تحریک انصاف نے بار بار کہا ہے, تو بھائی پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت یہ جو سٹینس ہے کہ انہیں ذہنی طور پر مریض بنایا جا رہا ہے, باقی وہ درست ہے. اور وہ ذہنی مریض کیسے بنایا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ذہنی مریض اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی ساری ان کی کارکردگی اور کرتوت جو ہے انہیں وہ ویڈیوز کی صورت میں دکھاتے رہتے ہیں اور خبروں کی صورت میں بتاتے رہتے ہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی جب اپنے ہی وہ نوچنے رہے ہوں اور آپ کو کھا پی رہے ہوں تو تکلیف بڑی زیادہ ہوتی ہے. تو یہی وجہ کہ 3 سے 4 دفعہ عمران خان صاحب خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ وہ سیاست میں آئے تھے, اس وجہ سے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی یہ کہ وہ خودکشی کر چکے تھے, یہ خود رپورٹ ہوئی ہیں, خود ان کے اپنے لوگوں نے اس بارے میں کہا ہے. اور آئے روز تو ویسے ہی عمران خان صاحب کو رستے سے ہٹانے کی بات کی جاتی ہے.
تو عمران احمد خان نیازی صاحب جو اپنے آپ کو بڑا پرنسپل کہتے ہیں، اور ابھی یہ جو ان کی رہائی فورس نکلی ہے جو بنائی ہے، وہ رہائی فورس کا عالم دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر غالب تاثر یہ ہے کہ جناب اس وقت سہیل آفریدی ہو گئے، شفیع جان ہو گئے، یا یہ XYZ ہو گئے، ان سب نے بیسیکلی جو رہے سہے یوتھی ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایک خود سے پلان آؤٹ کیا، یعنی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اندر کھاتے کمپنی کے ساتھ مل کے انہوں نے اس وقت جو جذباتی یوتھیاں رہائی فورس میں شامل کرنے کے آڑ میں یہ شامل کریں گے، اور جو شامل ہوتا جائے گا اس کو پکڑ کے جناب اندر کرواتے جائیں گے. تو یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر چل رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ آپ کے سامنے اس وقت میرے خیال سے اب علیم ان کے اس بیان کے بعد کھل کر سامنے آ گیا. اب ان کی آپس کی لڑائیاں ہیں، اور اس لڑائیوں کے نتیجے میں یہ بس آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی سیاست جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. خان کی اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام نہیں ہے. وہ اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی کے ہاتھوں پس رہا ہے تو وہ اپنی ہی پارٹی ہے.